بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم جو ہے نا سمارٹ سلیبس کے میں حصہ نثر سے اسباق کر رہے ہیں۔ اسباق میں ہم نے پہلا سبق ہجرت نبوی جو ہے نا شروع کیا ہے۔ ہجرت نبوی میں نے آپ کو 2 لیکچر میں مکمل کیا ہے۔ اس میں نے تعارف بھی آدھا سبق پہلے جو ہے نا لیکچر میں، اس سے اگلا لیکچر بھی ہم نے مکمل کیا ہے۔ سبق کو مشق آپ خود کیجئے گا، اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ آج ہم دوسرا سبق سمارٹ سلیبس سے کرتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمارا سمارٹ سلیبس کا کاہلی ہے۔ کاہلی یعنی کہ سستی۔ سر سید احمد خان کا یہ لکھا ہوا سبق ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کا دور جو ہے نا وہ 1817 سے لے کر 1897 تک کا ہے۔ صنف کے لحاظ سے یہ سبق مضمون ہے۔ تو اس میں سبق کاہلی میں سر سید احمد خان یہ مضمون کیوں لکھتے ہیں؟ اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ برِ صغیر کے مسلمان جو ہے نا وہ اپنا مقام جو کھو چکے ہیں اسے حاصل کرنے کی تگ و دو نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ اس مقام کو، کون سا مقام کہ وہ حکومت کر رہے تھے مسلمان اور حکومت ان سے چھن گئی تھی، تو اس کی تگ و دو کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنے مضامین سے جگانے کی کوشش کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب تک محنت نہیں کرے گا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ محنت یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ پاؤں کی محنت، بلکہ انسان کی دل کی طاقتیں جو ہوتی ہیں نا، اور ذہن کی جو ہے نا سوچ جو ہوتی ہے نا، یہ بھی محنت کے شمار میں آتی ہے۔ میں نے تبصرے میں یہ بات لکھ دی ہے کہ سر سید احمد خان نے اس مضمون میں کاہلی جیسی بری عادت کا ذکر کیا ہے کہ انسان میں جو کاہلی جس انسان میں ہوتی ہے یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ انسان کاہلی میں پڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی قابلیت رکھی ہے، تو انسان جب کاہلی اپناتا ہے تو اس قابلیت کو، اس صلاحیت کو انسان ضائع کر دیتا ہے۔ کاہل وہ نہیں جو سچے دل سے محنت نہیں کرتا، بلکہ بقول مصنف کاہل وہ ہے جو اپنی دل قوا کو، دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دینا، اپنی قابلیت کو استعمال میں نہ لانا، اصل میں یہ کاہلی ہے، یہ سستی ہے۔ اور سر سید نے بتایا ہے کہ انسان کو ہر حال میں قوائے دلی، دل کی قوتوں کو اور قوت عقلی اور عقل کی قوت کو کام میں لانا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو قوم کی بہتری کی بھی توقع ممکن ہی نہیں۔ بہرحال سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق میں پہلے صفحے میں نے اہم پوائنٹ لکھ دی ہیں جو کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی کاہلی کی بات کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اور کیا غلطی کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کرنا، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، چلنے پھرنے میں سستی کرنا، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کاہلی اصل میں یہ ہے۔ جبکہ سر سید احمد خان کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کاہلی دلی قوا کو، دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دینا ہے۔ دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیں تو اصل میں یہ کاہلی ہے۔ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کی جائے، محنت مزدوری میں چستی نہ کی جائے، چلنے پھرنے میں سستی کی جائے، یہ کاہلی سمجھ لیتے رہتے ہیں لوگ۔ بہرحال محنت مزدوری کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کم کاہل ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنی دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیں، کاہل اصل میں وہ ہوتے ہیں ان کے مطابق۔ تو وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ کاہل اور حیوانی صفت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں وہ کاہل اور حیوانی صفت، ان میں جانوروں والی صفات آ جاتی ہیں، جانوروں والی عادتیں آ جاتی ہیں۔ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب تعلیم یافتہ لوگوں کی بات کرتے ہیں یہاں پر سر سید احمد خان، کہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر بہت کم لوگوں کو اپنی تعلیم اور سمجھ کو کام میں لانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ لوگ اپنی تعلیم کو، اپنی سمجھ کو استعمال میں ہی نہیں لاتے۔
تو کاہل کہلاتے ہیں۔ اگر انسان صرف عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دے تو وہ نہایت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ انسان بھی حیوانوں کی مانند ایک حیوان ہی ہے۔ جب اس کے دل کی طاقتیں سست ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان اگر محنت کرے تو وہ چست رہتا ہے، اگر انسان جو ہے نا سستی کرے تو وہ کاہل کہلاتا ہے اور وہ حیوانی خصلتوں میں پڑ جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے۔ آگے مصنف کیا کہتے ہیں کہ جس شخص کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو، جس شخص کی آمدنی اس کے اخراجات خرچ کرنے کے برابر ہو، اس کے لیے کافی ہو، اور اسے محنت و مشقت بھی نہ کرنی پڑے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، اور وہ دلی قوا کو بھی بیکار چھوڑ دے گا پھر، اور وہ وحشیانہ طور طریقے اپنائے گا، جنگلی طور طریقے اپنائے گا، جوا بازی۔ اور ان جنگلی طور طریقوں میں، برے طور طریقوں میں سر سید احمد خان نے کیا بتایا ہے کہ جوا بازی اور تماش بینی کا بھی عادی ہو جائے گا، جوئے کھیلے گا، تماشے دیکھے گا، تماش بینی ہوگی، ناچ گانے دیکھے گا۔ تو یہ تعلیم یافتہ لوگوں کی خصلت نہیں ہے، یہ محنتی لوگوں کی خصلت نہیں ہے، یہ کن لوگوں کی خصلت ہے؟ یہ کاہل لوگوں کی خصلت ہے۔ تو کاہل لوگ حیوانی خصلتوں میں، حیوانی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہے نا کاہلی سبق لکھ کر یہ مضمون بیان کر کے لوگوں کو تاکید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ انسان کی اصل کاہلی کیا ہے؟ دل کی طاقتوں کو استعمال میں نہ لانا، ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال میں نہ لانا اصل کاہلی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آدھا لیکچر آج ہمارا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔